تم نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر تم نے مال کما لیا اور تمہارا یہ مال بڑھ گیا، تو بظاہر جسے تم بڑھتا ہوا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا وہ. اور جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر کے اندر نہیں گھٹتا. اللہ کے ہاں اس کے اندر اضافہ ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں. تو گویا یہ پہلی آیت ہے جو قرآن پاک کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورہ روم کے اندر یہ آیت موجود ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ نفرت دلائی گئی سود سے، اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا. اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھیے. سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ چڑھتا بڑھتا سود. یہ جو تم چڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا ہوا ملٹی پلائڈ جو سود کھاتے ہو یہ مت کھاؤ. اور واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. تو گویا اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پراسپیرٹی چاہتے ہو، اس دنیا کے اندر کامیابی تم چاہتے ہو اور اخروی کامیابی تمہارا مطمع نظر ہے، تو پھر تمہیں اس معاملے سے باز آنا پڑے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں. یہ جو تم معاملہ کرتے ہو، جس کے ذریعے تم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو، گویا اس سے تم باز آ جاؤ. اور اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیے، یہ سورہ روم کے بعد سورہ توبہ کی، یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. سورہ نساء کی اس آیت کا آپ دیکھیے 176 نمبر آیت ہے، جس کے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کے جرائم کے جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے، وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، کہ وہ ان کا سود لینا یہ ان کا ایک ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور ان کے جرائم کی فہرست کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے جو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ آ جاتی ہے، اور یہ سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز کے اندر سنی. ان آیات کی 275 نمبر آیت سے لے کے 281 نمبر آیت، اور یہ ان میں سے 5 آیات 4 آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ربا کے ساتھ ہے. اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں، آیات کا جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، تو مفتی شفیع صاحب کے مطابق انہوں نے 7 آیات کو اس کے اندر شمار کیا ہے. لیکن اگر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو بھی شامل کر لیں، اس میں تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان آیات میں سے یہ آیات بڑی اہم ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے آخری جو ایام تھے اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، اور ان کا جو مضمون ہے اور اس کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے. اور ان آیات کے اوپر لفظ بلفظ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر اس فرد کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان تمام معاملات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کی نظر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی قابل گرفت ہے. الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس صورت میں کہ جیسے کسی جن نے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، جیسے وہ مجنوں ہو گئے ہوں، مجنوں جیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں. یہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے روز. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جو ہے، انما البیع مثل الربا، تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہے. گویا تجارت اور ربا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہ مغالطہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا، اور ہمارے اسی لاہور کے اندر ایک ہمارے سیاسی رہنما بھی وہ شمار ہوتے ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے. آج 1400 سال کے بعد انہوں نے وہی بات لکھی جو 1400 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے، اور ہمارے کئی اس طرح کے مفکرین جو ہیں وہ یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں اور بیع میں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے، جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا. تجارت جسے تجارت کہا جاتا ہے، کموڈٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کی آپ پرائس پے کرتے ہیں، وہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اس کو حلال کیا ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کا جو معاملہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، ربا کو حرام فرمایا ہے.
اور اس کے بعد اللہ پاک کے ارشاد کے اوپر غور کیجئے، فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے۔ اس سے پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا، آج میرے جتنے بھی آڈینس اس وقت موجود ہیں ان سب کے اگر ان میں سے کسی کے علم میں نہیں تھا، آج ان کے علم کے اندر یہ بات آ گئی، فمن جاؤہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس آ گئی اس کے رب کی طرف سے نصیحت، فانتہا وہ رک گیا، فلہ ما سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا، جو اس سے پہلے معاملہ ہو چکا، فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ ہے اللہ کے پاس۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ فرمائے، اور امید یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وامرہ الی اللہ، لیکن ومن عادا، لیکن جو پھر اس کو دہرائے گا، پھر وہی کام کرے گا جس سے منع کیا جا رہا ہے، ومن عادا فاولئک اصحاب النار، تو جان لو کہ وہ ہیں جہنمی، وہ ہیں آگ والے، آگ کے ساتھی، واصحاب النار فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش۔ یہ ہے 275 نمبر آیت سورہ البقرہ کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح طور پہ ورڈکٹ آ گیا کہ اس معاملے سے باز آ جاؤ۔ اور یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ تجارت اور سود جو ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرق رکھا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تم منافع کماتے ہو، منافع اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن جو تم سود کھاتے ہو قرض کے معاملات کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر جن کا بھی تذکرہ آئے گا، ان چیزوں سے اگر باز نہ ہے تو پھر انجام دیکھ لو، یہ انجام ہے ہماری طرف سے۔ اور اس کے بعد آئیے اگلی آیت کے اوپر، یہ 276 نمبر آیت ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہی بات جو پہلے کہی گئی تھی کہ سود کا انجام جو ہے بہرحال کمی کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ خاتمہ فرماتے ہیں، یمحق اس کے اندر کمی لاتے ہیں، مٹ مارتے ہیں اس کا جو تم سود کی صورت میں جو معاملہ کرتے ہو، یمحق اللہ الربا، لیکن اس کے مقابلے میں وہی بات جو پہلے ہم پڑھا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ویربی الصدقات، یہ لفظ بھی وہی ربا یربی سے ہے، لیکن یہاں پہ یربی صدقات اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں اس معاملے میں، جو صدقات تم دیتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، جو بظاہر تمہیں بڑھتا نظر آتا ہے، تمہیں اضافہ نظر آتا ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا، اور جو تم صدقات بظاہر کم ہوتے تمہیں نظر آتے ہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر یہ بڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے محبت نہیں کرتے، کل کفار نثیم، جو ناشکرے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں اور گناہوں کے اندر ملوث رہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ محبت ایسے لوگوں سے نہیں کرتے، اس لیے تمہارا معاملہ وہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس آیت کا براہ راست تعلق اس طرح سے ربا سے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اللہ کے ہاں ان کا اجر جو ہے محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف کا مقام ہے، نہ حزن کی کوئی بات ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والے معاملات کے لیے، اور حزن ہوتا ہے گزرے ہوئے چیزوں کے لیے، نہ آنے والے وقت کا کوئی خوف ان کے پیش نظر ہوگا کہ آنے والا وقت جو ہے نہ جانے کیا بنے گا، کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا انجام ہوگا، لا خوف ولا هم يحزنون، ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کا کوئی افسوس، کوئی ایسا ان کو رنج نہیں ہوگا کہ ہم اگر ایسا اور ایسا کر لیتے تو شاید ایسا آج کی یہ کیفیت نہ ہوتی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ ان لوگوں کے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے جو ایسا کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب مومنوں کو ایک دفعہ پھر متوجہ کیا جا رہا ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور چھوڑ دو جو تمہارا باقی رہ گیا ہے ربا کی صورت میں لوگوں کے ذمے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو ربا تمہارا لوگوں کے ذمے رہ گیا چھوڑ دو اس کو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم ایمان لانے والے ہو، تمہارا اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اس قرآن کے اوپر ایمان ہے، تو پھر تمہارا معاملہ جو یہ ہونا چاہیے کہ آج سے توبہ کر لو، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد ایسا معاملہ نہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اب ذرا غور کرو، سوچو، تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں باز آ جو اس سے، لیکن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے اس معاملے سے، پھر سن لو